اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ جواب ملا فلاں کا. سب نے بال اتفاق اچھا ہوا کہ یہ فتنہ ختم ہوا. حضور علیہ السلام بھی وہی تشریف فرماتے. سن کر کہنے لگے یاد دیجیے آدمی جہنم میں جا پہنچا. اتفاقاً چند لمحے کے بعد ایک اور جنازہ آ گیا. جب معلوم ہوا کہ فلاں آدمی مرا ہے تو سب کہنے لگے بڑا اچھا آدمی تھا، مخیر، راست باز، صادق قول اور خادم خلق. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی جنت میں پہنچ گیا اور ساتھ ہی ارشاد ہوا تم لوگ اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی اس کی آواز ہو، اور تمہاری رائے اللہ کی رائے. حضور علیہ السلام کی محبوب ترین دعا یہ تھی اے اللہ لوگوں کو میرا محبوب بنا اور مجھے ان کا. اور یہ منزلت حاصل کرنا آسان نہیں. اس کے لیے بڑے دکھ نہ اٹھانا پڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور سب کچھ دینا پڑتا ہے. لوگوں کا محبوب بننا زندگی کی بہت بڑی بلندی ہے جو کبھی تختہ دار پہ ملتی ہے، کبھی تلوار کی دھار پہ نصیب ہوتی ہے. اس کے لیے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے اور کبھی آگ میں کودنا پڑتا ہے. ہمارے ابو الملت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری اولاد کے لیے کیا پیاری اور قربانی دعا کی تھی. اے رب، سورہ ابراہیم، اے رب میں نے اپنے بعض بچوں کو تیرے مقدس گھر کے پاس ایک غیر مزروع وادی میں ٹھہرا دیا ہے. اے رب تو انہیں مدد گزار بنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر. یہ عقیدہ ہمارے دکیانوسی حلقوں میں آج تک باقی ہے کہ یہ دنیا کفار و فجار کے لیے اور مومن کے لیے صرف جنت ہے. اس دنیا کی لذائذ اور نعم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. یہ عقیدہ عقل اور نقل ہر دو کے خلاف ہے. کیا ایک نیک آدمی کو پھل کھانا منع ہے؟ کیا دنیا بھر کی عورتیں اس پر حرام ہیں؟ کیا وہ باہر کی رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ انادل کے گیت نہیں سن سکتا؟ کیا وہ آبشاروں کا رقص نہیں دیکھ سکتا؟ کیا یہ چمن، یہ پھول، یہ سبزہ، یہ گھٹائیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں صرف کافر کے لیے ہے؟ کیا کافر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا دل بہر لانے کے لیے کو بہاؤ نجم کی محفل سجائی، فضاؤں میں مست گھٹائیں تعمیر کی، زمین کا دامن رنگ رنگ پھولوں سے بھر دیا؟ کیا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے در در کی بھیک مانگے، اس کے تن پر صرف چیتڑے ہوں اور دکانوں کے تھڑوں پر رات کاٹے؟ یہ درست ہے کہ دنیا کی لذتوں میں الجھ کر حیوان بن جانا، مال و دولت کو حاصل حیات سمجھنا اور اخلاقی اور روحانی صداقتوں کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے. لیکن اس سے بڑی حماقت یہ ہے کہ طیبات عرضی کو مومن کے لیے حرام سمجھا جائے. ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کی ان طیبات عرضی کو مومن کے لیے کس نے حرام قرار دیا ہے. نیکی کا ایک اجر یہ بھی ہے کہ انسان کی دنیاوی خوشحالی میں اضافہ ہو جاتا ہے. سورہ زمر، نیکوکاروں کے اس دنیا میں بھی فارغ البالی نصیب ہوگی. سورہ مومن، ہم انبیاء اور اہل ایمان کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں. ہم شر کے ذیل میں عرض کر چکے ہیں بروں پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور یہاں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نیکوں کے دل و دماغ پر فرشتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. شیطان شر مجسمہ اور فرشتہ خیر محض. شیطان کا کام فسق و فجور کی ترغیب اور انسان کی تباہی ہے. فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. سورہ رعد، اللہ نے انسان کے آگے پیچھے چند نگران مقرر کر رکھے ہیں جو خدائی اشارہ پا کر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اسے نیک مشورے دیتا ہے، اسے کامیابی کی راہ سجھاتا، مانی حیات کی اس طرف رہنمائی کرنا اور امن و سکون کی بشارت دیتا ہے. سورہ سجدہ، جو لوگ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کی اطاعت پہ جم جاتے ہیں، ان پر فرشتے یہ بشارت لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو مت، نہ غم کھاؤ، تمہاری جنت موعودہ تمہیں مل گئی. یقین رکھو کہ ہم دنیا و آخرت ہر دو میں تمہارے دوست رہیں. نیک دنیا میں غالب رہتا ہے، صرف ہماری فوج غالب رہتی ہے اور اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. اہل و تقویٰ کا انجام عمدہ ہوتا ہے.